السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در پردہ. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی نے خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے. پاکستانی حکام کے مطابق افغانستان کی جانب سے ہونے والی بلاشتعال کارروائیوں کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن غضب الحق کے تحت فوری اور مؤثر رد عمل دیا، جس میں افغان طالبان کے بھاری جانی اور عسکری نقصانات ہوئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان جھڑپوں کو کھلی جنگ قرار دے کر صورتحال کی سنگینی واضح کر دی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ طالبان رجیم کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر 15 سیکٹرز میں 53 مقامات پر فائرنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ پاک افواج نے تمام 53 مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. آپریشن غضب الحق میں 274 طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے. طالبان رجیم کی 74 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئی. 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں جبکہ دشمن کے 115 ٹینک بختربند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں. افغانستان کے خلاف آپریشن میں اب تک پاکستانی فوج کے 12 سپوت شہید جبکہ 27 زخمی ہوئے. ناظرین، گزشتہ برس اکتوبر سے دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار ہیں. اگرچہ قطر اور ترکی کی ثالثی میں جنگ بندی کی کوششیں ہوئی ہیں، مگر زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان بدستور موجود رہا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ 40 سال سے زائد عرصے کے دوران پاکستان نے لاکھوں افغان شہریوں کی میزبانی کی. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر بھی تشویش بڑھ رہی ہے. چین نے کھل کر اپنی گہری فکر کا اظہار کرتے ہوئے فوری فائر بندی پر زور دیا ہے، جبکہ ایران نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان مکالمے میں سہولت کاری کی پیشکش کی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی محدود جھڑپوں تک رہے گی یا خطہ کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا واقعی حالات کھلی جنگ کے دہانے پر ہیں؟ افغان رجیم سرحد پار دہشت گردی کی سہولت کاری سے باز کیوں نہیں آتی؟ ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب اور ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے طارق صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گزشتہ رات سے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاملہ کس طرف جا کے رکے گا؟ دیکھیں، یہ معاملہ اب پاکستان جس طرف جائے گا اس طرف جا کے رکے گا. پاکستان کو جو ہے اب جیسے کہتے ہیں انف از انف. ہم نے پوری کوشش کر لی، پورا ان کو لیوریج دیا. ہمارے جو دوست اسلامی ممالک تھے، ترکیہ، قطر، سعودی عربیہ نے پوری کوشش کر لی. چائنا نے بھی کوشش کر لی، رشیا نے بھی کوشش کر لی. ہم نے ان سے خود ڈائریکٹ بات چیت کی بھی کوشش کر لی. بس کیونکہ انہیں انڈیا کا پیسہ لگا ہوا ہے، ان کے ہاتھ یہ بک چکے ہیں اور انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں ویریفائبل جو ہے انشورنس دیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے لیے دہشت گردی کے ایکشن میں استعمال نہ ہو. وہ ہمیں ثبوت نہیں دے سکے اور ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے. تو اب یہ بات ملٹری آپریشن کے اب تک آ گئی ہے. جب تک ملٹری آپریشن لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچے گا، ان سے بات چیت نہیں ہوگی. پاکستان اب ان سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرے گا. ہم نے ان کے جو کور ہیڈ کوارٹر 8 کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان میں 3-4 کو تو ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کر کے کافی وہاں ان کو نقصان پہنچایا ہے. 2 سے 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور اسی طرح 2 سے 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، ان کے ایمونیشن کے ڈیپوز، ان کے سیکٹر ہیڈ کوارٹروں کا ہم نے برکس نکال دیا ہے. اور یہ اب خود وہاں جو ان کی پوسٹیں پاکستان کے دیکھیں بارڈر سے نظر آتی ہیں. خاص طور پہ ہم نے چمن میں دیکھا کہ وہاں سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مت مارو. اور ان پشتون جو ہمارے بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں وہ بلکہ خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی ہوسٹیج بنایا ہوا تھا. ہمارے انہوں نے بزنس کا ستیہ ناش مار دیا. 2440 کلومیٹر کا جو بارڈر ان کے ساتھ ہے، دیکھیں ساری تجارت اس کے تھرو ہوتی تھی. انہوں نے ساری تجارت وہ بند کر دی. عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی لاٹھیوں سے مار رہے تھے. ان پہ تعلیم پہ پابندیاں لگا دی، روزگار کے مواقع پہ پابندیاں لگا دی، سماجی ان کا بائیک آؤٹ کر دیا، جانور سے بدتر ان کی زندگی کر دی. آج خبر آئی ہے کہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ نے ایون ننگرہار میں دیکھیں چند جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے. بدخشاں میں تو پہلے ہی وہ قبضہ کر رہے تھے. تو عوام کے جو تاجکس ہیں، ازبکس ہیں، ہزارہ ہیں، وہ تو خوش ہیں کہ پاکستان ان پہ حملے کر رہا ہے. حملے سے جب یہ مجبور ہوں گے پاکستان کی ٹرمز پہ امن بحال کرنے میں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں شاید ہماری بھی بچت ہو جائے. تو اب جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے یہ ایک انوائرمنٹ شیپ کر کے دے گا ڈپلومیسی کو اور پولیٹیکل قیادت کو کہ ان سے بات چیت کرے، لیکن بات چیت اب پاکستان کے ٹرمز پہ ہوگی.
اچھا ڈاکٹر ماریہ، اکتوبر کے بعد سے ایک مسلسل ٹکٹکی لگی ہوئی تھی کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، ابھی کچھ ہو سکتا ہے، دوبارہ سے کوئی کانفلکٹ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے تھے، مسلسل ہر مہینے کوئی نہ کوئی شہادتیں ہو رہی تھیں، یا پولیس چوکیوں پر بھی حملہ ہو رہا تھا، افغان طالبان جو کہ مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے، کیا یہ مذاکرات ان دوست ملکوں کے ساتھ کافی نہیں تھے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ جی بالکل ناکافی تھے. آپ نے جو بھی مذاکرات کیے، دوحہ کے مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں کے، ترکیے کے آپ مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں کے، چین کے ساتھ جو آپ نے مذاکرات کھولنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں گئے، ماسکو فارمیٹ میں جو آپ بات چیت کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں گئی. اور اس کی وجوہات تھیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پاس تقریباً $4.2 بلین جو ہے سالانہ جو ہے امریکن دفاعی بجٹ سے آ رہا تھا، جس کی کوئی پوچھ تو نہیں تھی. آپ نے بات چیت کی، اس کے اوپر بتایا، وضاحت کی کہ وہ افغانستان کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، نہ ہی افغان آرمی کو، بلکہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے اور وہ فنڈنگ بند کریں گے. دوسری طرف جو ہیومینٹیرین اسسٹنس تھی، وہ ہیومینٹیرین اسسٹنس کے نام پر مختلف جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ افغانستان میں جہاز بھر بھر کے ڈالر لے کے آ رہی تھی، اور پھر طالبان حکومت کے مختلف نمائندے اس کو آپشن آف کر کے جو ہے وہ پیسے واپس لے کے جاتی ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے ایک بلیک فرنٹ کھلا ہوا تھا. تیسری طرف منشیات، یعنی کہ جو تقریباً 79 بلین سے لے کے تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات جو ہیں افغانستان سے سالانہ نکل رہی تھی. اس کے علاوہ جو $7.1 بلین کی جو امریکن دفاعی ویپنس ہیں، جو ہتھیار تھے، ان کے غیر قانونی اسلحہ کی جو آپ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تجارت یہ کر رہے تھے. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم جو ہیومن مائگریشن ہے، اس کے اندر بھی جو ہے یہ ایک طرح سے بھتہ خوری کر رہے تھے، کیونکہ جو تھرڈ پارٹی پلیسمنٹ پروگرام کے اندر جو لوگ تھے، جو پیسے مل رہے تھے، وہ افغانستان کے اندر بہت حد تک جو ہے بلیک منی استعمال کیا جا رہا تھا. تو ایک طرح سے جو پاکستان افغانستان سرحد تھی، اس کے اندر غیر قانونی تجارت، جو منشیات کی تجارت ہے، جو دہشت گرد تنظیموں سے ان کو پیسے مل رہے تھے، ان کی پشت پناہی کرنے کی، جیسے کہ ہندوستان سے، اسرائیل سے، یو اے ای سے، ان تمام ممالک سے جو کچھ ان کو پشت پناہی کے لیے ملا ہے، تو وہ تو سب کا سب استعمال کر رہے تھے. ڈاکٹر ماریہ، امریکی اسلحے کی جو آپ نے بات کی، کیونکہ جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے کہ امریکہ یہاں اپنا اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، اور ہم نے اکتوبر کانفلکٹ میں بھی دیکھا کہ وہ اسلحہ استعمال ہوا، گزشتہ رات بھی وہ استعمال ہوا، کچھ شکوک و شبہات یہ بھی ذہنوں میں آتے ہیں کہ امریکہ وہ اسلحہ غالباً یا جان بوجھ کے چھوڑ کے گیا تھا تاکہ آگے اس طرح کی صورتحال، ظاہر ہے سب کو پتا تھی کہ افغان طالبان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو وہ یہ اسلحہ استعمال کریں گے. تو اس میں امریکہ کی انوالومنٹ تو پھر انڈائریکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ملٹری کے ویپنس ہیں. یہ ایسے ویپنس نہیں ہیں جو انہوں نے کسی کو دیے، افغان نیشنل آرمی کو دیے، اور افغان نیشنل آرمی کی تحویل سے وہ کہیں اور چلے گئے. یہ وہ ہتھیار ہے جو امریکن آرمی خود استعمال کر رہی تھی، اور اگر یہ خود استعمال کر رہی تھی تو امریکن قانون کے مطابق یا ان کو تباہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر تباہ نہیں کرتے تو پھر ان کو کسی علاقائی طاقت کو دینا چاہیے تھا، اور اگر علاقائی طاقت کو نہیں دیتے تو پھر ان کو جلا کے جاتے، تباہ مطلب واپس امریکہ لے کے جاتے. انہوں نے ان میں سے تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، اور یہ پابند ہے امریکن دفاعی جو قوانین ہے اس کے مطابق بھی کہ یہ کرتے، یا جو ان کی امریکہ کی جو ایک طرح سے کیمیکل ویپنز کنونشن کے اندر جو ان کی سوچ، جو ان کی امپیکٹ ہے، یعنی کہ جو ان کی کمٹمنٹس ہیں، اس کے تحت ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ کیا، دوسری طرف آپ نے $4.2 بلین سالانہ ان کو پیسے دیے. وہ پیسے افغان نیشنل آرمی کے لیے تھے. افغان نیشنل آرمی تو جس دن 2021 ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بڑی خوفناک قسم کی تصویریں تھیں، جہاں جو افغانی تھے وہ مطلب امریکن C-130 جہازوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو وہ در حقیقت وہ لوگ تھے جو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر، ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ لڑتے رہے. ان سب کو تو بے سہارا چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو وہ تو افغانستان میں نہیں رہے، وہ تو پاکستان آ گئے، ازبکستان چلے گئے، ایران چلے گئے، باقی علاقوں میں چلے گئے، جرمنی چلے گئے. تو اصل میں وہ جو پیسے تھے افغان نیشنل آرمی کے، وہ یہ لوگ استعمال کرتے رہے، اور بعد میں وہی پیسوں سے انہوں نے دہشت گردی کی. پھر اسی طرح انڈیا نے جو افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کے لیے پیسے دیے تھے، وہ افغان نیشنل آرمی تو ہندوستان چھوڑے مطلب
امریکہ چھوڑیں، مطلب وہ افغانستان کے اندر ہی موجود نہیں تھی، تو ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے وہ پیسے، وہ جو سسٹم ہے وہ طالبان حکومت کو دیا، اور طالبان حکومت نے یہ جو رژیم ہے انہوں نے استعمال کیا دہشت گردیوں کے لیے پاکستان کے خلاف۔ تو اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے سوال اٹھتا ہے کہ جو سیکیورٹی کوریڈور ہے جس میں امریکہ، ہندوستان، اسرائیل، یو اے ای ایک طرف ہے، جی جی تو ظاہر ہے یہ ان کو آپ 100% تو دستبردار نہیں کر سکتے، لیکن ہاں فرق صرف بالکل یہ ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے سنجیدگی سے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ملٹری کانٹریکٹرز ہیں امریکہ کے، چاہے وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے، کسی اور کے لیے کام کرتے، وہ افغانستان میں فعال نہ رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکن اسلحہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ اس کو خلاف ایک واضح حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا جنرل صاحب، افغانستان کی جب یہ حکومت آئی تو پاکستان کے اس حکومت کے ساتھ جو معاملات تھے اور جو حالات تھے کچھ بہتر تھے، لیکن فتنہ الخوارج کی وجہ سے یہ حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ افغان طالبان پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، جو فتنہ الخوارج کی طرف سے پاکستان پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں، فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال ان سے قطر نے بھی کیا، سعودی عربیہ نے بھی ان سے بھی کیا، اور ترکیہ نے بھی کیا، اور ہم بھی ان سے کر رہے تھے۔ تو زبانی جب بات چیت ہوتی ہے اس میں تو مانتے تھے کہ یہ ہم جو ہے انشور کریں گے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ہم انہیں ڈسپلیس کر دیں گے، کہیں اور ری لوکیٹ کر دیں گے، اور اس پہ پیسے بھی ہم سے مانگ رہے تھے کہ ہم ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بٹ ہم کہتے تھے ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ یہ ایکشن لیں گے، تو لکھنے پہ یہ تیار نہیں تھے۔ اور دیکھیں یہ اگر افغانستان کا ریجن یہاں دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسے رشین فارن منسٹری کی رپورٹ آئی ہے کہ 23 سے 25 ہزار یہاں دہشت گرد موجود ہیں اور آدھے سے زیادہ فارنرز ہیں، تو یہ فارنرز کو کون یہاں لے کر آیا؟ یہ داعش کی جو بات چیت کرتے ہیں کہ سیریا میں تھی، عراق میں تھی، یہ کیسے یہاں پہنچے؟ افغانستان کو تو بارڈر نہیں لگتا سیریا عراق کے ساتھ، کون ان کو لے کے آیا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پھر جیسے جس کا ماریہ صاحبہ ذکر کر رہی تھی، وہ ان کو ایڈ تو ملی $3 سے 4 بلین 2021 کے بعد، ایسا اس کو کم بھی کر دیا گیا، لیکن آج بھی دیکھیں وہاں پہ ڈالر جو ہے 62 63 64 روپے کا ہے۔ تو اتنے ڈالر کہاں سے آ گئے کہ افغانستان کا کرنسی جو دنیا کی کمزور ترین کرنسی تھی، آج پاکستان کی کرنسی سے زیادہ سٹیبل ہے۔ یہاں ڈالر 280-85 کا ہے، اور اگر 280 کے قریب ہے، تو وہاں پہ 64 روپے کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے تحاشا وہاں فارن کرنسیز آ رہی ہیں، اور اگر افغانستان ڈسٹرب رہتا ہے تو پاکستان جو ایک نیوکلیر طاقت ہے یہاں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے۔ یہاں جو BLA فتنہ الہندوستان ہے اور TTP فتنہ الخوارج اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو انڈائریکٹلی جو کمزور کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کریں۔ پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بھی دہشت گردی پھیل سکتی ہے۔ دیکھیں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اس کا نام سنا تھا، یہ رشین نے ہمیں بتایا کہ اس کا نام اب چینج ہو کے ترکستان اسلامک موومنٹ بن گیا ہے، تاکہ ازبکستان میں بھی یہ آپریشن کرے، دہشت گردی پھیلائے، اور ترکمانستان میں بھی پھیلائے۔ اور ETM تو پہلے ہی وہاں موجود تھی، بٹ اب جو ہے پاکستان کا ملٹری انسٹرومنٹ استعمال ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا، پاکستان اب فیصلہ کن مرحلے تک پہنچنے، جب تک ہم نہیں پہنچتے، اپنی ٹرمز پہ ڈکٹیٹ کر کے ان سے نہیں منواتے، یہ جنگ جاری رہے گی، لیکن زیادہ عرصہ یہ ہماری مار سہ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں ان کی فضاؤں میں پاکستانی فضائیہ کا اس کو مکمل کنٹرول ہے، اور امپونٹی کے ساتھ ان کو ٹارگٹس کر رہے ہیں۔ ہماری بڑی افیکٹو وہاں انٹیلیجنس ہے، تو ہمیں ایک تو انہیں بالکل تاریخی سبق سکھانا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کرنی چاہیے، اور باقی ہمسایوں ملک کے ساتھ ان پہ ایک ریجنل پریشر ڈالنا چاہیے، اور یہ سارے ثبوت اور سارے سوال امریکہ اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ریز کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے بات کی ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ان سوالات کو اٹھانا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں اب جیسے ڈاکٹر ماریہ، چین کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تجارت کا معاملہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یقیناً تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ افغانستان کی شہرک کہیں تو غلط نہیں ہوگا، چاہے وہ چمن بارڈر ہے چاہے تورخم بارڈر ہے، تو کیا افغانستان کو ان تمام معاملات سے فرق نہیں پڑ رہا، یا جو بیک سپورٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ اس جنگ میں کودنے کو بھی وہ تیار ہیں؟ دیکھیں یہ شروعات ہے، جب آپ جنگ شروع کرتے ہیں تو جنگ شروع کرنا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس
پچھلی کمک آ رہی ہے. اگر آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. ان کا بالکل مسئلہ ایسے یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت، یہ 2001 کی ریزولوشن ہے جو آج بھی اتنی ہی فعال ہے. اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے چیپٹر 7 کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ سینکشنز لگا سکتے ہیں، اور یہ تمام ممبران جو اقوام متحدہ میں موجود ہیں یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات آتی ہے آپ کی لوکل اسٹینڈ آئی کی کہ آپ نے یہ کام کس اصول کے تحت کیا. اگر اقوام متحدہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو دوسرا اصول ہے وہ آرٹیکل 51 یعنی کہ سیلف ڈیفینس کا آتا ہے، وہ بھی آپ اس پہ لاگو کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے آپ کو افغانستان کی ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان ایک عام ریاست نہیں ہے. کچھ ریاستوں کے جو مراکز ہوتے ہیں وہ اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان ایک تجارتی سسٹم ہوتا ہے، اکنامک سسٹم، ایجوکیشن، ایگریکلچر، جو بھی ہے، انڈسٹری. کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی تمام تر طاقت ان کی سرحد کے ساتھ ملوث ہوتی ہے، یعنی ان سرحد کے ساتھ لنکڈ بالکل. ہوتی ہے. جی افغانستان جی وہ ملک ہے، یہ ان کی تجارت پاکستان کے ساتھ، ان کی تجارت سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ان کی تجارت چین کے ساتھ، ان کی تجارت ایران کے ساتھ بہت اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی انٹرنل پاپولیشن ہے ان کی صرف زندہ رہنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کریں. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو دوحہ پروسیس میں ان کی جو ہے کلاسیفائڈ سائٹ کے اوپر بات طے کی گئی، وہ تمام گروپس نے منوان مان لی. اب جو منوان مان لی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ تمام گروہ جو ہے دربدر ہوئے، افغانستان چھوڑ کر گئے، عورتوں اور بچوں کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر اب جو ہے ایک ایسا گروہ افغانستان پہ قابض ہو گیا جو افغانستان کی جو آئندہ آنے والی ریسورسز ہیں، چاہے وہ چین کو دے رہا ہے، چاہے وہ روس کو دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. کیا وہ افغانستان کے حق میں دے رہا ہے؟ دیکھیں جو مائنز دیے ہیں، وہ جو مائنز ہیں، کیا ان کے جو پیسے ہیں وہ واپس افغانستان میں لگ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ نہیں لگ رہے ہیں. اگر آپ ایک ملیشیا کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وہ ایک کارٹل کو سپورٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں نا. کارٹلز جو ہیں پھر وہ کارٹلز ہوتے ہیں. کارٹلز جو ہیں وہ عوام کے لیے کام نہیں کرتے، وہ پھر ایک مافیا کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور اس مافیا کے اندر اگر منشیات، دہشت گردی اور جو ہے ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے اور غیر قانونی تجارت سے وہ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے تو ظاہر ہے مسئلہ بنتا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، ایران نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، چین کا بارڈر بند ہے، تو پریشر تو ان پہ پڑ رہا ہے. اب مسئلہ ہوگا لیکن کہ اتنے کیا ہندوستان پہنچے گا؟ پریشر کے باوجود اگر افغان طالبان حکومت ان خوارج کو سپورٹ کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو پیچھے سے سپورٹ بھی آ رہی ہے. تو یہ جو ممالک جو پریشر ڈال رہے ہیں، جو ثالثی کا کردار بھی ادا کرنے کو تیار ہیں، ان کا رول کتنا اہم ہے؟ دیکھیں ان کا رول اہم ہے، لیکن ان کا رول بھی اس وقت اہم ہوگا کہ اگر یہ اس بات کی گارنٹی دے سکیں کہ افغانستان آئندہ دہشت گردی نہیں کرے گا اور ان تمام گروہز کو ڈسمینڈ کر سکیں. دیکھیں غازہ میں تو آپ کے پاس ایک فریڈم فائٹنگ فورس ہے جو چلے، اس کا ایک مینڈیٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، آپ اس کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتے ہیں. بورڈ آف پیس کی ضرورت ہے آپ کو. یہاں مجھے بتائیں کہ علاقائی طور پہ آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو دہشت گرد تنظیموں کو غیر فعال کرے گی؟ جب تک کہ آپ جو طالبان رژیم ہے ان کی کمر نہیں توڑتے ہیں اور ان پہ یہ بات باور نہیں کراتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کر سکتے ہیں، ہم نہیں روک سکتے آپ کو، کیونکہ دہشت گردی کرنے کے لیے آپ کو زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کا نقصان آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. تو یہ جب تک ہم نہیں باور کرائیں گے تب تک نہیں. جو ایس سی او کا فارمیٹ ہے، جو چین کا فارمیٹ ہے، روس کا فارمیٹ ہے، ان سے بھی ہمیں بات چیت کرنی ہوگی اور انفرادی طور کے اوپر، اور ان کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہم صرف پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ سارے علاقے کی جنگ ہے، یہ ساری دنیا کی جنگ ہے جو بعد میں اسی دہشت گردی کا سامنا کریں گے. دیکھیں القاعدہ نے کدھر جا کے اٹیکس کیے تھے؟ امریکہ میں. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں جا کے دہشت گردی کر سکتے ہیں تو یہ جو باقی تمام ممالک ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی ذات سے محفوظ رہیں گے؟ دہشت گردی ایک ذریعہ حرب ہے، یعنی ایک جنگ کا طریقہ ہے، اور اگر یہ جنگ کا طریقہ یہ استعمال کریں گے اور معصوم افغانیوں کی جانوں سے کھیلیں گے تو پھر میرے خیال سے بہت سارا جو ذمہ داری ہے وہ ان علاقائی طاقتوں پہ بھی پڑے گی، آپ افغانستان کے اندر جو عوام ہے ان پہ بھی پڑے گی، کیونکہ بہرحال یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا افغانستان کی عوام کو بھی اور علاقائی طاقتوں کو بھی کہ کیا وہ دہشت گردی کو رہنے دیں گے یا نہیں.
اچھا جنرل صاحب، پاکستان اور چین افغانستان کو سی پیک میں بھی شامل کرنے کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اس کے خواہش مند بھی تھے، لیکن اب جو مسلسل افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں کیا افغانستان کا طرز عمل ترقی پسندانہ یا کہنا چاہیے کہ اس طرح کے کسی منصوبے میں شامل ہونے کے حوالے سے مثبت ہے؟ دیکھیں، جب ان کے امیر متقی چائنا بیجنگ میں گئے اور وہاں بات چیت ہوئی تو خود انہوں نے اظہار کیا کہ ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان نے کہا بڑی خوشی سے شامل ہو، چائنا نے بھی ان کو ویلکم کیا، بٹ سم ہاؤ بعد میں یہ انڈیا کے بکاوے میں آ گئے، اور آج جو دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں انڈیا تو بڑا خوش ہے، اس میں اسرائیل بھی بڑا خوش ہے کہ ہم نے دیکھیں دو مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑا دیا، تو یہ افغان طالبان کے لیے شرم کی مقام ہے، اور یہ افغانستان کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گروپ ٹولہ جو کہ خوارجی ہیں اور جن کا جو اسلام کا ایک بگڑا ہوا نمونہ پیش کرتے ہیں، ان سے ان کی جان چھڑانی ہوگی۔ دیکھیں بات غزہ کی بات اور ہے، غزہ میں دیکھیں اسرائیل کے پاس بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہیں، اور وہ 41 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے 2.5 سال میں قبضہ نہیں کر سکے۔ پاکستان نے تو اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ناک رگڑوائی ہے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے، اور جب انہوں نے گھٹنے ٹیکے تو باقی سب ہمارے جو ملک تھے انہوں نے پھر پاکستان کی تعریفیں کی، پاکستان کے ساتھ جڑے، لیکن شکست ان کو پاکستان نے اپنے زور بازو سے دی۔ تو اسی طریقے سے ہم جو یہ شکست انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں، یہ تمام جو طالبان ہیں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، ہمیں چاہیے کہ چن چن کے ان کے کیمپس کو، ان کے ٹارگٹ، ان کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں اور ان کا نیست و نابود کریں اور ان کا بالکل صفایا کریں۔ تو یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں یہ جو لیڈ ہے اس وقت، ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ گھٹنے ٹیکیں گے تو پھر باقی اسلامی ماحول کی جو بات چیت کرنے کو تیار ہے، اور جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ کھلی جنگ ہے یہ، تو غالباً اب کھلی جنگ کا ہی وقت آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ تناؤ نے سیکیورٹی اور سفارتی محاذ پر کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل نے خطے میں بنتی ہوئی نئی صف بندیوں پر بحث کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ایسے نازک اور پیچیدہ ماحول میں حقائق کو سمجھنا اور سفارتی زاویوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ انہی اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ موجودہ کشیدگی کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو آگے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ کشیدگی ہے اکتوبر کے بعد سے، اب آپ اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا حل نکلے گا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید آگے کی طرف بڑھے گی؟ جی، یہ میرے خیال میں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کی کیا حل نکال سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ہمیں بالکل صاف بتانا چاہیے طالبان کو اور جو دوسرے ممالک ہیں جو میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو بتانا چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں، اور میرے خیال میں ہماری ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو جن کو پناہ دی ہے، انہوں نے سیف ہیونز وہاں ہیں، ان کو ان طالبان نے ڈیزارم کرنا ہے اور ویریفائیبلی طریقے سے ان کو ڈیزارم کر کے یا ایکسپیل کرنا ہے، یا ان کو اپنے بارڈر سے ہٹا کر، پاکستان کے بارڈر سے ہٹا کر کہاں اور ان کو رکھنا ہے۔ تو ان کی ڈیزارمنٹ اور ان کی ایکسپلشن، یہ دو ہماری بالکل صاف ڈیمانڈز ہونی چاہیے کہ اس وقت اگر امن چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ انڈسپینسیبل سٹیپس ہیں جو ان کو لینے ہوں گے، اور پھر ہم سیز فائر مانیں گے جب تک کہ ہمارے ڈیمانڈز کلیئر نہیں ہوں۔ جی سر، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے۔ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک کہ ہمارا نیریٹو کلیئر نہیں ہوگا، ہماری ڈیمانڈز کلیئر نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ارد گرد یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، پھر ٹیمپرری سیز فائر ہو جائے گا، پھر واپس سے یہ شروع ہو جائے گا معاملہ۔
تو ہم نے بڑی کلیئر ڈیمانڈز دینی ہیں اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جب تک ہماری ڈیمانڈز یہ نہیں فلفل ہوں گے تو ہم بالکل فریڈم آف ایکشن رکھیں گے کہ ان کو ہم نے مارنا ہے اور ان کو ختم اچھا کرنا ہے. منیر صاحب، لیکن تو ڈیمانڈز طالبان کے اور پاس اگر پاکستان کے نیریٹو کی بات کریں وہ تو پہلے بھی کلیئر تھا، کیونکہ جس طرح سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، پاکستان بارہا اس معاملے کو عالمی سطح پر بھی اٹھا چکا تھا، دوست ممالک کے سامنے بھی اٹھایا گیا، اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا گیا. کس طرح کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان کیا کہنا چاہتا ہے، پاکستان کیا فیس کر رہا ہے، کس طرح دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے؟ جی دیکھیے ہم نے جو حقیقت ہے وہ تو سب کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، پر ہم نے اب دکھانا ہے کہ ہماری ڈٹرمینیشن دکھانی ہے کہ یہ جب تک کہ یہ ایکشن نہیں لیں گے جو ہم چاہتے ہیں اور جو ضروری ہے، جب تک یہ ایکشن نہیں لیں گے تو پاکستان کے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے کہ ہم یہ دہشت گرد جو ہمارے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں سیف ہیون سے افغانستان، ان کے خلاف ہم ایکشن لیتے رہیں گے. اور یہ لیجیٹمیٹ ایکشن ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت یہ لیجیٹمیٹ ایکشن ہے. اور اس میں طالبان ہماری حمایت کریں، اگر نہیں کرتے تو ہمیں فریڈم آف ایکشن دیں کہ ہم ان کی صفائی کر لیں. تو یہ ہمارے ڈیمانڈز ہونی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ کلیئرلی بتانا ہے کہ یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں، اور جب تک یہ ڈیمانڈز پورے نہیں ہوں گے تو پاکستان اپنا ہاتھ نہیں روکے گا. لیکن منیر صاحب، طالبان کی جب یہ حکومت آئی تھی تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر تھے ان کے، اس کے بعد جو خارجی ہیں یا پھر جو سرحدوں پر دہشت گرد موجود ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے افغان طالبان کے ساتھ اندر کوئی نہ کوئی رشتہ داریاں ہیں، کوئی نہ کوئی تعلقات ہیں. تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ دنیا کس طرح پریشر ڈالے افغان طالبان پر، کیونکہ ابھی تو دنیا نے افغان حکومت کو ہی تسلیم نہیں کیا. جی صحیح ہے، پر ان کے اوپر پریشر ڈل سکتا ہے. دیکھیے پورے جو خطے میں جو بھی ہمسائے ملک ہیں ان سے ہم منوائیں کہ جی جب تک یہ ایکشن نہیں لیں گے آپ تجارت نہ کریں ان کے ساتھ، آپ اپنے بارڈرز بھی بند کر دیں ان کے خلاف. وی کین گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم کہیں کہ جی نو فلائی زون ہوگا ان کے اوپر. تو اس قسم کی ایکشنز ہم لے سکتے ہیں، اور یہ پورے خطے میں جو ممالک ہیں ان سب کو سمجھانا ہوگا کہ اگر ہماری ساتھ انہوں نے نہیں دی اور ایک یونیفائڈ ایکشن نہیں لیا تو دہشت گردی ہمارے خلاف جو پھیلی ہے وہ ان کی طرف بھی آ سکتی ہے، آ رہی ہے. ان کے خلاف بھی طالبان، یہ جو 20 ادارے وہاں دہشت گرد ادارے بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے تاجکستان کے خلاف، ازبیکستان کے خلاف، ترکمانستان کے خلاف، ان سب کے خلاف دہشت گردی ہوئی ہے، ایران کے خلاف ہوئی ہے. تو ہمیں سب کو یونیفائڈ پوزیشن لینی ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے افغانستان سے. اچھا منیر صاحب، خطے کی اگر ہم ممالک کی بات کر رہے ہیں تو ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی، اور اکتوبر میں جو کانفلکٹ ہوا اس میں قطر اور ترکی نے بھی کوششیں کی تھیں ان معاملات کو حل کرنے کی، لیکن یہ معاملات پھر اسی نہج پر آ گئے ہیں. اب اگر سفارتی تعلقات بہتر دیکھیں ہم تو افغانستان کے بھارت کے ساتھ ہیں، تو یہ صورتحال تو بھارت کے حق میں ہیں. تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ پھر کس سے کریں؟ چائنا کو کیا مؤثر کردار ادا کرنا پڑے گا، یا پھر سے قطر اور ترکی کو میدان میں آنا پڑے گا ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے؟ جی سب میں پہلی چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے اور ہم نے ایکشن جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ مانیں گے نہیں کہ یہ دہشت گردوں کو بند کریں گے. دوسرے جو ممالک ہیں جو میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی نرمی دکھائی تھی ان کی طرف. بالکل ہم نے تو ان سے کہنا ہے کہ جی دیکھیں یہ ملزم ہے، یہ تو کرمنل ایکشن ہے کہ ٹیررسٹ سیف ہیونز کو یہ دے رہے ہیں اور ہماری طرف یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے، تو آپ ان پہ نرمی نہ دکھائیں. یہ اب پوری دنیا نے طالبان کو دبانا ہے، پریشر ڈالنا ہے
کہ جی آپ یہ بند کریں، نہ تو آپ کے ملک کی بربادی ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان نہیں رکے گا اس وقت. یہ ان کو ہم نے صاف بتانا ہے کہ جی ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ اس کو ختم کریں گے. ہم ان کی طرف جہاں نرمی دکھائی تو وہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے. اب ہم نے کمزوری نہیں دکھانی. اچھا منیر صاحب، بھارتی وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل پر بہت سے مسلم ممالک جو ہیں ان کی بھی نظریں ہیں، اور یقیناً ان ممالک کے لیے تشویشناک صورتحال بھی ہے، کیونکہ ایک طرف اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور ایک طرف نریندر مودی کشمیر میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ دونوں ملک مل کر کیا افغانستان کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں یا افغانستان کے حق میں کوئی راہ ہموار کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اور اسرائیل کی الائنس ہے، اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک اینٹی مسلم ایجنڈا ہے. فلسطینیوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف، ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل پہلے اس نے جو فلسطینیوں کو ختم کیا، پھر لیبنان میں حملہ کیا، پھر سیریا میں کیا، پھر عراق میں کیا، ان سب ممالک کو ختم کر دیا. ان کی جو طاقت تھی ان کو ختم کر دیا ہے، جورڈن کو بٹھا دیا ہے. اب رہ گیا کون ہے؟ اب ایران ہے. ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران کو یہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش ہے. اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں نیتن یاہو نے تو صاف کہا ہے کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان ہے. تو یہ باتیں ہم نے سمجھنی چاہیے کہ یہ گرینڈ اینٹی اسلامک کنسپیریسی جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے، اور ہم نے پورے اسلامی دنیا اور جو دوست ممالک ہیں چین جیسے، ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے اس کنسپیریسی کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے. اچھا، بات کریں اینٹی اسلامک کانسپریسی کی، تو ہم اس صورت کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک طرف مصروف کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف ایران پر حملہ کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو خطے میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے تمام ممالک، مسلم ممالک کو خاص طور پر آپس میں الجھا دیا گیا ہے. اسلامی دنیا میں جو فتنے ہوئے ہیں، جو ڈویژن کی گئی ہے ایران سعودی عرب کے درمیان، جو شیعہ سنی فرکشن رہی ہے، یہ سب پھیلائی ہے. یہ کنسپریسی کا ایک پارٹ ہے. اور اب ان کا دیکھیں، پہلے سیریا کو ختم کیا، عراق کو ختم کیا، لیبنان کو بٹھا دیا، جورڈن کو دباؤ ڈال دیا، سعودی عرب پہ پریشر ہے، اب ایران کے اوپر حملے ہوں گے. اس کے بعد میں جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اس نے تو کہا ہے کہ ہم ایران کے بعد میں ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلامی دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور کہاں ہم نے کیا کرنا چاہیے. ہم نے پورے اسلامی دنیا اور ہمارے دوست ممالک جیسے چین ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کنسپریسی کو فرسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف پاکستان کے درمیان نہیں، پورے خطے کے لیے کافی اس وقت سنجیدہ صورتحال ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان میں داخلی سیاست کی ہلچل اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز ایک ساتھ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ایک طرف ملک کو سرحد پار سے بڑھتے خطرات، دہشت گردی کی نئی لہر اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال کا سامنا ہے، تو دوسری جانب قومی سیاست میں تقسیم، عدم اعتماد اور باہمی محاذ آرائی نے فضا کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نازک مرحلے پر قومی یکجہتی پیدا کر پا رہے ہیں یا سیاسی دراڑیں قومی سلامتی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں؟ داخلی سیاسی منظرنامہ بھی غیر معمولی کشمکش کا شکار ہے. تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ممکنہ بات چیت کی بازگشت بھی سنائی دیتی رہتی ہے. کبھی مفاہمت کی امید پیدا ہوتی ہے تو کبھی بیانات کی جنگ ماحول کو مزید تلخ بنا دیتے ہیں.
ایسے میں یہ سوال پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ کیا موجودہ سیکیورٹی صورتحال سیاسی قوتوں کو ایک میز پر بیٹھنے پر مجبور کرے گی، اور کیا قومی سلامتی کے معاملات کو سیاسی اختلافات سے بالاتر رکھا جا سکے گا؟ پروگرام کے اس حصے میں ہم انہی اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ کیا پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل کسی بڑی سیاسی ری الائنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کے امکانات کتنے حقیقی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی قیادت ایک صفحے پر آ سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہمارے ساتھ نعیم پنجوتھا صاحب موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے قمر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جو بھی صورتحال چل رہی ہے پہلے ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدہ صورتحال ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا، لیکن اس موقع پہ ہم نے سیاسی جماعتوں میں یکجہتی اس طرح نہیں دیکھی جو گزشتہ جنگ جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ہوئی تو دیکھی، یا اکتوبر میں افغانستان کے ساتھ جب کشیدگی چل رہی تھی تو دیکھی۔ اس مرتبہ اس میں کمی کیوں لگ رہی ہے؟ جی، اس کا میرا خیال ہے کہ جواب تو سیاسی جماعتیں زیادہ بہتر انداز میں دے پائیں گی، لیکن جو میری دانست میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، اور جو بنیاد بنی اس لڑائی کی، جو ابھی پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب رسپونڈ کیا کل رات کے حملے کے بعد، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی چوائس نہیں تھی، یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے یہ پاکستان کی پہ ایک قسم کی مسلط کی گئی کہ اس کے لیے پاکستان نے اپنے تمام جو تھے ترجیحات وہ پوری ایگزاسٹ کی، یعنی پہلے بائی لیٹرل بنیادوں پر، آفیشلز کی بنیادوں پہ، بارڈر کمانڈرز کے لیول پہ بات چیت ہوئی افغان عبوری حکومت سے، پھر بائی لیٹرل مذاکرات ہوئے دفتر خارجہ کے ہوئے، پھر اس کے بعد ہمارے دوست ممالک اس میں انوالو ہوئے، قطر میں بڑی لانگ پارلیز ہوئی، اور پاکستان کا مطالبہ بڑا مختصر، بڑا معصوم، بڑا سیدھا سادہ اور بڑا پرنسپلڈ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی آپ کی سرزمین اور آپ کے وسائل جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں۔ یہ تو خیر اس کے بعد تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی سرپرستی میں باقاعدہ جو ہے وہ بارڈرز عبور کرا کے، اور ان لوگوں نے یہاں پر اس کے ثبوت آئے، جعفر ایکسپریس سے لے کر اور تمام جتنے بھی معاملات چلے اس میں ویلڈ ثبوت آئے جو انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ثبوت تھے، لیکن جب ان کے کانوں پہ جون نہیں رینگی، اور اس کے بعد ابھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب کے پی کے پولیس کے افسران شہید ہوئے، جب پاکستان کی مسلح افواج کے ہوئے، اور ایمبولینس تک، یعنی وہ جو اصول جو ہمیشہ دنیا کی جنگوں میں بھی جو ہے وہ بروئے کار لائے جاتے ہیں، جہاں پر ایمبولینس، اسپتال، دیگر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، ایمبولینسز تک بھی حملے کیے گئے، تو پھر پاکستان نے رسپونڈ کیا، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ کسی نسل کے خلاف، کسی ملک کے خلاف جنگ نہیں تھی، ٹو دی ایکسٹینٹ آف وہی ٹیررسٹ جو جہاں پنپ رہے تھے ان کیمپس کو انہوں نے، پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس میں نشانہ بنایا۔ لیکن یہ جو کل رسپانس آیا افغانستان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی پولیٹیکل پارٹیز جو دیگر ہیں، بالخصوص جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں، شاید ابھی وہ اپنا کوئی ٹائم لے رہی ہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا کسی انسانی تاریخ میں کہ کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو گئی ہو اور وہ پھر سیاسی جو ہے وہ لینے کے لیے گول میز کانفرنسز انوائٹ کرتا پھرے، یا آل تو اس پارٹیز کا جواب کانفرنسز میں اس وقت تو راجہ صاحب، اس کا جواب پھر ہم نعیم صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ نعیم صاحب، واقعی جو اپوزیشن ہے وہ ٹائم لے رہی ہے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے اس معاملے پہ؟ حالانکہ لینا نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ عائشہ، آپ نے موقع دیا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف نے کل آج مختلف آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی بشمول چیف منسٹر خیبر پختونخوا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے جو بیرونی جارحیت ہے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر محاذ کے اوپر، ہمارا جو ہے وہ سائٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، نہ کہ کوئی اور ملک۔ بے شک ہمارا برادر ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارا قریبی ساتھی رہا، بے شک ہمارے سابقہ جنرلز نے یہ گواہیاں دی کہ افغانستان پہ حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ ہے، لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود کہ ہم نے کسی اور کی جنگ میں قربانیاں بھی دی ہماری نوجوانوں نے، اس کے باوجود ہم نے بڑا کھل کے کہا کہ جو بھی موقف آپ کا ماضی رہا، لیکن کیونکہ اب معاملہ جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کا ہے، تو لہٰذا
ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس محاذ کے اوپر جو ہے جس طرح کی بھی ہمیں ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں نا اپوزیشن کے اندر دیگر جماعتیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گیا, ANP ہو گئی. اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کیا بیان دی؟ اگر تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان آ جاتا تو اب تک شاید جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی دائر ہو جاتی کہ دیکھ لیں جی ہم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے تو لہٰذا اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے. ہم نا بڑی ایک اصولی بات کرتے ہیں. جب انڈیا کی بات آئی اس وقت بھی تحریک انصاف کے وارئرز نے محاذ سنبھالا اور اس جنگ کے اندر پاکستانی عوام نے اپنی فوج کو سپورٹ کیا اور پاکستان کے محاذ کے اوپر ہر سطح کے اوپر انہوں نے ڈیفینڈ کیا, جس کی تعریف جو ہے DGISPR بھی انہوں نے بھی کی. اور اسی طرح عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بڑا کھل کے کہا کہ مودی پھر سے وار کرے گا, وہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے کوئی بھلے کی امید نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہم کہتے رہے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ کے اسکرین شاٹ لے کے کہ جناب آپ پلیز آپ بھی ذرا منہ کھولیے, اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کیجیے اور مودی کے خلاف ٹویٹ کیجیے. جس وقت جنگ ختم ہوئی اس وقت انہوں نے کہا جی مبارکباد, لیکن جنگ کے دوران ان کے منہ سے یا ان کے ہاتھ سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں لکھا گیا. تو یہ قوم تو دیکھ رہی ہے کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے, کون کیا چاہتا ہے. اب دیکھیں میں خان صاحب ایک دیکھ رہا تھا تقریر جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمان ممالک آپس میں بیٹھیں. اس کا یہ خواہش ہے کہ پہلے ایران اور عراق کی جنگ کے اندر اسرائیل کا رول, اب ظاہری بات ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں آپس میں لڑیں. تو ہمیں بیرونی جو طاقتیں ہیں, بیرونی جو سازشیں ہیں, ان کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اور جہاں معاملہ ہے کہ اگر جو ہے جنگ ہوتی ہے, جنگ کے بعد بھی آپ گفتگو کے ذریعے, ٹیبل کے ذریعے یا سیز فائر کے ذریعے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. لیکن اگر اس طرح ابھی آپ نے جیسے کہ حوالہ دیا پاکستان اور انڈیا کی جو وار ہوئی تھی اس میں جس طرح اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا تھا, مائنڈ سیٹ یہاں پر چینج کیوں ہے؟ ایک وہ جنگ تھی اور ایک یہ جنگ ہے. اس جنگ میں پوری طرح اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا, لیکن اس جنگ میں جو اپوزیشن ہے وہ بٹی ہوئی ہے, ان کے بیانات بھی بٹے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ افغانستان برادر, ہم اس کو برادر اسلامی ملک ہی کہتے رہے ہیں آج تک, یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج لوگوں تک اویئرنیس ہے. ہمارا موقف تو آپ کے سامنے آیا گا, لیکن جہاں تک بٹنے کی بات ہے یا لوگوں کے سوالات کی بات ہے تو اس کے اوپر میری جو رائے ہے, جو میں نے محسوس کیا ہے, وہ میں اپنا ذاتی حد تک موقف آپ کو دے سکتا ہوں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آج تک پاکستان اور افغانستان کے معاملے کے اوپر افواج پاکستان ہو یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو, یہی بیانات ہم نے سنے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہیں, اور افغانستان پہ حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ ہے. لہٰذا وہاں کوئی اگر بیرونی طور پر حملہ آور ہوتا ہے, جیسے رشیا نے حملہ کیا ہوا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے جا کر اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ یہ جہاد ہے کہ جا کر جہاد کریں اور کس قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں. اچھا قمر صاحب, آپ سے ذرا سیاسی معاملے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کچھ تو یہ ہم نے جنگ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, لیکن حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی بیان ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے پیچھے ہو رہے ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت کی طرف سے بھی ہم کو اتنا خاص کردار تو نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس کی ابتدا کس نے کی, یعنی مذاکرات کی پیشکش, مذاکرات کی کاوش, مذاکرات کے لیے اسمبلی کے فلورز پر اور دیگر جگہوں سے پیشکش کرنا, وہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے ہوئی. اور انکار پہلے ماضی کی میں بات کر رہا ہوں, کہاں سے ہوتا رہا اپوزیشن کی طرف سے. انکار کیا تھا؟ دو تھے, یعنی کسی پریٹیکسٹ پہ, کسی بہانے سے. یا تو یہ تھا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ تو چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں, پہلے یہ. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جی یہ با اختیار نہیں ہے. اور ہمارا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ اگر ہم با اختیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں آپ متون نہ کریں, پھر ہمیں آپ کیوں گالی گلوچ کرتے ہیں, اور اگر ہم با اختیار ہیں تو بات چیت کریں. یعنی ہماری طرف سے تو یہ موقف تھا. اب اپوزیشن کی طرف سے جب اس موقف میں تبدیلی آئی, اور بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے, یعنی جس کی ابتدا اپنا چیف منسٹر KP کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد, پھر ان کی اپیکس کمیٹی میں شرکت, پھر دیگر معاملات میں, اور پھر
बिलखसूस लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असम्बली अचगजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से, फिर जो अभी पेशकश प्रॉपर आ गई कि जी अब ये होगी, तो हम बिल्कुल इसको वेलकम करते हैं और ये इसको हुकूमत की तरफ से। और दूसरी जो मेन बात है जिसको आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात या बातचीत या ये जो होती है ये कोई टॉक शोज पे भी नहीं होती, ना ट्वीट्स पे होती है। अब टॉक शो में जाहिर है जब आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब उस मखसूस कॉन्टेक्स्ट में, चाहे कोई मिनिस्टर देगा चाहे कोई स्पोक्स पर्सन पार्टी का देगा, तो उसको उस सेंस में नहीं लेना चाहिए। वो तो उस मखसूस कॉन्टेक्स्ट में उस इल्ज़ाम का जवाब होता है जब आप जाहिर है किसी बात पे आपस में जो है बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं, और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है ना सियासी बयानात में होता है। मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पे होते हैं। लिहाजा जब मुज़ाकरात की एक इंटेंट आई है और हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी पेशकश मौजूद थी, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये आगे जाएगी तो फिर उस पे हम कमेंट कर सकेंगे कि किसने, कौन उस मुज़ाकरात को छोड़ के भागा था, किसने मुज़ाकरात मुकम्मल होने से पहले वीटो किस तरफ से हुआ। ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। अभी तो यह है कि ये मुज़ाकरात इन्हें शुरू होने दें और इनको ट्वीट्स का या इनको किसी मिनिस्टर का किसी के बयानात का मोहताज ना करें। वो तो एक मखसूस कंटेक्स्ट में बयान होते हैं और वो चलते रहेंगे। और दूसरी तरफ से भी नईम साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। नईम साहब, हम बात करते हैं कि शायद हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, या अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हुकूमत संजीदा होती है तो अपोजिशन के लोगों में से कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि जो बयान उस बयान की वजह से मुज़ाकरात आगे बढ़ने से पहले ही कहीं ना कहीं डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। अब अपोजिशन पीटीआई के जो बानी हैं उनकी सेहत को लेकर ज्यादा कंसर्न्ड है, ज्यादा इस हवाले से सियासत चल रही है और इसमें हम ऑपोजिशन में तकसीम भी देख रहे हैं। तो जो मुज़ाकरात की बात अगर हुकूमत करती है तो फिर ऑपोजिशन उस पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रही है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात की बात जो की जाती है कि अपोजिशन जो है इस पे नहीं आती आगे, तो उसमें मेरा ख्याल में राना सनौला ने जो बात कर दी वो बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर ये कमीशन बनाने की बात करते हैं, उससे तो हम जेलों में होंगे और वो हमारी जगह पे होंगे। नंबर 2, जो खान साहब ने कहा कि या पुराना मैंडेट दिया जाए या फिर नया इलेक्शन कराया जाए, वो भी ये नहीं आएंगे। नंबर 3 जो है, जितने कैदी हैं सियासी उनको रिहा करने के ऊपर भी नहीं आएंगे। तो ये किसी मामले पर आने को तैयार ही नहीं है, तो मुज़ाकरात या मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? मिसाल के तौर पर ये कहें कि 26 और 9 मई के ऊपर कमीशन ना बनाए, तो फिर उसके बगैर जो है, जो हमारे खिलाफ एक पूरा चार्जशीट घड़ी गई है, उसके बगैर कैसे हम आगे बढ़ सकते? इसी तरह मैंडेट अवाम को लिखा गया, उसके बगैर कैसे? इसी तरह सियासी कैदी हैं, ये कहते हैं इमरान खान के अलावा बात करें, तो फिर पीछे बचता कौन है? क्या उन्होंने मेरे हवाले से बात करनी है कि नहीं मेरे पे मुकदमे हैं, ये खत्म कर दें, तो जनाब हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। हमारे लीडर इमरान खान है, वो जेल में झूठे मुकदमात में उनकी एरिया है, तो ये उस नुक्ते पे कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक जली मैंडेट के जरिए हुकूमत ली गई है और ये हुकूमत वापस करनी पड़ गई, तो फिर जाहिर बात है हमारे ऊपर केस भी बन जाएंगे, दोबारा खुल जाएंगे जो डील के तहत खत्म कराए हुए, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे और हमारे लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजूथा साहब आपका, और राजा कमरुल इस्लाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।